استقبال کرتا ہوں ہمارے سیمینار میں جو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یوم تجدید عہد کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پر ہمارے کچھ ایسے دوست بھی موجود ہیں شاید کہ جو صرف اردو بولنے سے جن کے لیے کام نہیں چلے گا، تو میں اس کا ترجمہ بھی کر دوں۔ یوم تجدید عہد کا مطلب ہوا کہ the day of re-utterance of oath، قسم یا عہد کے دہرائے جانے کا دن۔ اصل میں اس دن کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ جب جاوید بھائی کی تدفین کے بعد ہم سب لوگوں کو، جن کے وہ سب کچھ تھے، رہبر تھے، رہنما تھے، قائد تھے، باپ کی جگہ پر تھے، جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم اس بے آب و گیا صحرا میں جسے دنیا کہتے ہیں اور جس میں کوئی منزل نہیں معلوم، اور جو سرابوں کی بستی ہے کہ ہر پیاسا انسان کسی طرف بھاگے اور بھاگتا چلا جائے اور اسے کچھ نہ ملے، اس میں اب وہ بغیر ہادی اور رہبر اور بغیر ساربان اور بغیر میرے کاروان کا رہ گیا۔ تو ہم نے ایک ہنگامی نشست فوری طور پر، ہم قبرستان سے اٹھنے کے بعد آگے ارشاد حسین شاہ صاحب کے یہاں بیٹھے تھے، وہاں ہم نے کچھ تجاویز منظور کی، جس میں سے ایک تجویز یہ تھی کہ ہر سال جاوید بھائی کی برسی ہم یوم تجدید عہد کے نام سے منائیں گے۔ میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں ہمارے طاہر بھائی جو ہمارے اس تحریک کے بہت پرانے رکن رکین ہیں، وہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ ہماری تحریک کیا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں اپنے موجودہ سرپرست عالم نقوی صاحب اور حسین عباس رضوی صاحب سے کہ وہ ادھر سامنے اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے کہ لکھنؤ سے شائع ہونے والے ایک بہت بڑے جریدے، ایک بہت بڑے اخبار کے مالک، کہ جس اخبار نے خاص کر کے حق کا بہت زیادہ ہر طرح سے ساتھ دیا، حق بول کے ساتھ دیا مشکل اوقات میں، وقار صاحب موجود ہیں، تو میں آپ ان تینوں حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں تاکہ جلسے کی کارروائی تشریف لے آئیے۔ یہ سیمینار اور اس میں آپ کے جیسے میں بالکل اب آپ حضرات کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، اور کیونکہ ایک بات اور ہے کہ اس بار خصوصیت کے ساتھ، اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے زیادہ ہماری صدر روبینہ جاوید مرتضیٰ صاحبہ کو، کہ انہوں نے بڑی لگن اور محنت کے ساتھ انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فیس بک پر، دوسرے جگہوں پر، گروپس کے اوپر گفتگو کر کے ایسے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا ہے، یا ایسے لوگوں میں وہ تحریک جگائی ہے کہ وہ بات کرنا چاہتے ہیں ان موضوعات کے اوپر، کہ بڑے دور دور سے پہلی بار ہمارے پاس مقالے آئے ہیں، بلکہ شاید سارے مقالے ہم شامل نہیں کر سکیں اس وقت کی گفتگو میں، کچھ کا صرف ہم حوالہ ہی دیں گے۔ سب سے پہلے جلسے کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں گزارش کرتا ہوں طاہر بھائی سے کہ تشریف لائیں، تلاوت کلام پاک، اور اس کے بعد ایک مختصر سا تعارف اس جلسے کے بارے میں اور ہماری تحریک کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔
صدق اللہ العلی العظیم. میں چاہوں گا کہ اس کے معنی بھی میں پڑھوں. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کی آواز بلند کی. سو بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، بے شک موجودہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہونے والی ہے. تو آپ جب فارغ ہو جایا کریں تو عبادات متعلقہ بذات خاص میں محنت کیا کریں اور رجوع اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے. رجوع صدق اللہ العظیم. میں یہاں پر اس تجدید آیت پروگرام میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بالکل اس سوچ کے ساتھ، اس ذہن کے ساتھ نہیں آیا کہ مجھے کچھ بولنا پڑے گا، کیونکہ بولنا بہت ہی مشکل چیز میرے لیے لگتی ہے. مجھ سے کہا گیا کہ آپ 10 منٹ کے اندر کچھ تعارف بھائی کر رہے ہیں. مجھے بالکل بات عجیب سی لگ رہی ہے کہ میں ان لوگوں سے جاوید بھائی کا تعارف کراؤں کہ جو مجھ سے زیادہ جاوید بھائی سے واقف ہیں. تو یہ بڑا ہی عجیب، یعنی میرے لیے مذاق خیز بات ہوگی، اور میں اس سلسلے میں اگر کچھ کہوں بھی تو ہاں، میں نے جو جاوید بھائی کو جس طرح سمجھا، چند گزارشات، اور اس کے بعد آپ کا پروگرام شروع ہوگا. جاوید بھائی کی 2 خصوصیات تھیں. ایک جو میں نے محسوس کی، ایک یہ تھی کہ وہ نہ صرف یہ کہ حالات حاضرہ پر نظر رکھتے تھے، بلکہ ان کے جو پریشانیاں ہوتی تھیں، حالات جس دور سے اور جن پریشانیوں سے گزر رہے ہوتے تھے، ان کے حل کے کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی غور کیا کرتے تھے. اور پھر دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ صرف غور ہی نہیں کرتے تھے، اس کا حل تلاش کرتے تھے وہاں جو حل کا، علم کا، ہر چیز کا یعنی منبع ہے. وہ قرآن اور حدیث سے اس کو ریلیٹ کرتے تھے آج کی پریشانی کو، اور پھر اس حل کو تلاش کر کے ہم لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، یا اس کے سامنے رکھتے تھے کہ جس کو اس کے حل کی تلاش ہوتی تھی. یہ بہت خاص بات ہے. اور اپنے وقت کا جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں جب سے انہوں نے دینی معاملات میں دلچسپی لینی شروع کی، اس کے بعد سے ان کا بیشتر وقت جو ہے، جو ان کے پاس بچتا تھا اس وقت سے کہ جس میں وہ اپنا آذوقہ مہیا کریں، اس کے بعد کا بیشتر وقت جو ہے وہ صرف پڑھنے اور بات کو سمجھنے اور لوگوں سے ڈسکشن کرنے میں گزارتے تھے. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسا کہ مسعود بھائی نے کہا کہ وہ سلسلہ بہرحال جاری ہے، اور جو لوگ تیار ہوئے یا جن لوگوں نے ان سے سبق سیکھا، وہ بہرحال اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو مسائل کا حل ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتی ہے. دوسرا جاوید مرتضیٰ فی الحال تو ہم لوگوں کے نظروں میں نہیں ہے، لیکن کب اور کہاں سے اور کس وقت اللہ جو ہے اس طرح کسی شخصیت کو ہم لوگوں کے درمیان سے اٹھائے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں، نہ معلوم ہے. آج کل جو صورتحال ہے دنیا میں، وہ بہرحال اس کے اوپر چند جملے، چونکہ بیچ میں بات آ گئی ہے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، مثلاً اگر مصر کو لیا جائے بین الاقوامی سطح پر، تو جو کچھ مصر میں پچھلے چند مہینوں میں ہوا، ہم 2 مہینے پہلے اس کا ادراک نہیں کر سکتے تھے، نہ ہم سمجھ سکتے تھے. ٹیونیسیا، مصر،
ایران تو بہرحال پہلے سے ہی. تو یہ تمام ممالک جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل اور ویسٹرن پاورز کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو رجحان ہے وہ اسلامی رجحان پیدا ہو چکا ہے. اور مصر بہت معمولی ملک نہیں ہے اس معاملے میں، کیونکہ مصر کے اندر چینج آنا جو ہے، اور یہی پریشانی ہے اس وقت. شام کی شامت جو آ رہی ہے، اور جو شام میں پریشانی وہ اسی وجہ سے سب سے زیادہ ہے کہ ادھر شام تبدیل ہوا تو پھر اگلا عربین پیننسولا ہے، اگلا جو ایریا ہے وہ عرب ہے. اور یہ تمام چیزیں حالات بہت ہی نازک ہیں، موڑ پہ ہیں. جو لوگ رائٹنگز آن دا وال پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امام مہدی کے ظہور کی تیاریاں ہیں. اور آج کی تاریخ میں جو کچھ بھی ہم کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس میں سب سے پہلے ہے، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے پریشانیاں جو ہیں ڈر آتی ہیں، اور جس کی حدیثیں بھی جس سے ملتی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو ذاتی طور سے اس وقت ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں ان تمام باتوں کے علاوہ، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے خود کا ایمان بچا کے رکھیں، جو ہر گزرتے وقت کے ساتھ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش کریں، اس سمت میں قدم بڑھائیں کہ ظہور امام کے بعد اگر ہم موجود رہتے ہیں تو ان کی پہچان بھی کر سکیں. کیونکہ خدا نہ کرے کہ ایسا وقت کوئی آئے اس قوم کے اوپر کہ ظہور کے بعد اس قوم کے افراد سے وہ طاقت سلب کر لی گئی ہو جس طاقت سے وہ امام کو پہچان سکے. بس اس کے علاوہ، اور جب ہم یہ بات کریں گے تو جو ہم سے بالکل قریبی متعلق ہیں، جو ہم سے بالکل قریبی لوگ ہیں، ان پر بھی اثر پہنچے گا اور اثر ہوگا اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے سامنے نوجوان شاعر تاج رضوی صاحب موجود ہیں. اگرچہ سیمینار ہے بنیادی طور پر، لیکن اس کی شروعات کے لیے تاج صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام وہ کچھ سنانا چاہتے ہیں اس مناسبت سے، آج کے تجدید عہد کی مناسبت سے. تشریف لائیں. محترم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. یہ موقع اگرچہ کسی شعری پوئٹک فارم کے ایکسپریشن کا نہیں ہے. روبین آبادی کے قائل بھی تھے، حکم بھی تھا، تو 2 شعر اور 1 نظم سے کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا. ہماری قوم کا تو امتیاز یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی تمام تر سماجی، معاشی، سیاسی ضرورتوں کے لیے پلٹ کے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں. اس حوالے سے 2 شعر کہ ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، محیب یاس کی راتوں میں نور عین حسین. ہجوم غم میں دل مضطرب کا چین حسین، محیب یاس کی راتوں میں نور عین حسین. ہے نہی و امر کی شہرگ میں آج تیرا لہو، ہے نہی و امر کی شہرگ میں آج تیرا لہو، ہے تیرا عکس شجاعت یہ محرمین حسین، ہے تیرا عکس شجاعت یہ محرمین حسین. ہر ایک نظم سے کچھ بند کہ اپنی سوئی ہوئی قسمت کا فسانہ سنیے، اپنی سوئی ہوئی قسمت کا فسانہ سنیے، روک کر ہاتھ میں تسبیح کا دانہ سنیے،
जा चुका आपके बहुत